علیکم، ارض نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ سب سے پہلے ارض ہیڈ لائن۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے بھارتی فوجی قیادت کے بیانات اور پاکستان پر الزامات کو غیر سنجیدہ اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ بھارتی فوجی قیادت کے بیانات غیر سنجیدہ ہیں اور پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ اندرونی مسائل کو پاکستان سے جوڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور امریکی رپورٹ میں بھارت کو اقلیتوں سے برے سلوک پر ہی شامل کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف پر کر دی لفظی گولہ باری۔ کہتے ہیں کہ لگتا ہے نیب میں پیشی کے بعد ان کا پرچہ درست نہیں ہوا۔ شہباز شریف کی نیب میں پیشی کے بعد نون لیگ کے لوگوں میں غصہ پایا گیا۔ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ عوام نے شہباز شریف کو لیپ ٹاپ میں دیکھا ہے، اس سے باہر نہیں دیکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق ایم ڈی پی ایس او غیر قانونی تقرری کیس میں شاہد خاقان عباسی کی 27 مئی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے نیب کو لیگ رہنما کی گرفتاری سے روک دیا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے وزیر اعظم کی کوئی حکمت عملی نہیں، شرح اموات بڑھ رہی ہے، ایسے میں لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کی جا سکتی ہے۔ ملک بھر میں مہلک وبا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 486 تک پہنچ گئی، جبکہ مریضوں کی تعداد 21,501 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں 185، پنجاب میں 136 اور سندھ میں 137 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ بلوچستان میں 21، گلگت بلتستان میں 3 اور اسلام آباد میں 4 افراد اس مہلک وائرس کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں جاری لاک ڈاؤن کے باعث پنجاب حکومت نے فنکاروں کی مالی معاونت کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب حکومت 3,000 فنکاروں کی مالی معاونت کرے گی اور مستحق فنکاروں کو 15 سے 20,000 روپے تک مالی امداد دی جائے گی۔ کراچی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں، سمندری ہوائیں معطل، درجہ حرارت 43 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 27.9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے افراد، ذیابطیس، امراض قلب اور ہائپر ٹینشن یا فشار خون کی زیادتی کے مریض شدید گرمی میں باہر نہ نکلیں۔ سیالکوٹ کے نواحی علاقے میں پرانی دشمنی کی بنا پر ملزمان کا گھر میں گھس کر اہل خانہ پر حملہ، 2 خواتین کی آنکھوں میں مرچیں ڈال دیں جبکہ ایک خاتون کی ناک اور ہونٹ کاٹ دیے۔ پولیس کے مطابق وسیم نامی ملزم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شمشاد بی بی کے گھر گھس گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد واقعے کا مقدمہ درج کر لیا جائے گا۔ بدین میں مٹی کے طوفان نے ہر طرف تباہی مچا دی، گلی محلے اور بازار مٹی سے بھر گئے جبکہ گھروں کی چھتیں بھی اڑ گئیں۔ تیز طوفانی ہواؤں کے ساتھ اڑنے والی مٹی کی شدت اتنی تھی کہ اس نے سورج کو ڈھانپ لیا اور ضلع بھر میں اندھیرا ہو گیا، جبکہ گلی محلے اور بازار مٹی سے بھر گئے۔ مٹی کے طوفان کے بعد مختلف علاقوں میں پڑنے والی ہلکی بارش اور بوندا باندی نے شدید گرمی کا زور توڑ دیا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی ورسٹائل اداکارہ اور ماڈل نادیہ حسین کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ کو خالی دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کی زیارت اور تجربے کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ جو کچھ وہاں محسوس کرتے ہیں اسے وضاحت کے لیے الفاظ نہیں ہوتے۔ اداکارہ اور بیوٹیشین ماڈل نادیہ خان خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئی اور کہا، نہیں سمجھ آتا کہ ہم کہاں اللہ کو راضی کرنے سے چوک گئے۔ خالی خانہ کعبہ کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جب میں دیکھتی ہوں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ بالکل خالی پڑا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم نے کہاں پہ اللہ کو جو ہے وہ راضی کرنے سے کیا ہم نے کیا، ہم نے کتنی ہماری یہ اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے، اتنا مجھے ہر دفعہ جب میں دیکھتی ہوں خانہ کعبہ خالی ہے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں کیا اپنا مطلب کہ اتنا اللہ سے پھر میں معافی مانگتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تیرا گھر ہے اور تیرا گھر کبھی بھی خالی نہیں ہوتا ہے، اور آج کل کے اتنے عرصے میں جو تیرا گھر خالی ہے، جب بھی میں یہ سوچتی ہوں یہ بات ہمیشہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ارض نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں۔